بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف مقرر کر دیا۔ مقبوضہ وادی میں ڈیموں کی تعمیر پر پاکستان بھارت تنازعہ، عالمی بینک سماعت کے لیے تیار۔ افغانستان میں 3 خواتین سمیت کوڑوں کی سزا۔ عمران خان جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف دیکھنا کیوں نہیں چاہتے؟ جیو کا ایک اور پروپیگنڈا۔ ترکیہ کے حملے نے ہماری افواج کو خطرے میں ڈال دیا، امریکہ۔ عمران خان نے آرمی چیف جنرل باجوہ کا بیان مسترد کر دیا۔ بھارتی فوج کا دعویٰ پروپیگنڈا ہے، پاکستان آرمی۔ فیفا ورلڈ کپ میں جاپانیوں کی اسٹیڈیم سے کچرا اٹھانے کی ویڈیو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل عاصم منیر کو نیا چیف آف آرمی اسٹاف اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی مقرر کر دیا۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اب عمران خان کا امتحان ہے کہ وہ دفاع وطن کے ادارے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں یا متنازعہ۔ خواجہ آصف نے کہا کہ صدر عارف الوی کی بھی آزمائش ہے کہ وہ سیاسی ایڈوائز پر عمل کریں گے یا آئینی اور قانونی ایڈوائز پر۔ افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے ادارے کو سیاسی تنازعات سے محفوظ رکھنا اب ان کا فرض ہے۔ دوستو، متنازع تو انہوں نے خود ہی بنا دیا، ایک ایسے شخص سے مشورہ کر کے جو ملک سے بھاگا ہوا ہے۔ ایک جنرل بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ایسے بندے کو اس سیٹ کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے جس سیٹ کے لیے اس نے 2 دن پہلے ریٹائرڈ ہو جانا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ سب جنرلز برابر ہیں تو اس سیٹ کے لیے ایک ریٹائرڈ ہونے والے جنرل کو ریٹینڈ کیوں کیا گیا؟ کیا یہ باقی 5 کا حق مارنے کے مترادف نہیں ہے؟ ہمیشہ کی طرح نون لیگ نے اپنے ہی پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار لی ہے۔ ایک خاص اپنے مطلب کے جنرل کو سلیکٹ کرتی ہے اور باقی جنرل کو اپنے خلاف کر لیتی ہے۔ اب یہاں باقی 5 سوچ سکتے ہیں کہ اس ایک میں ایسی کیا خوبی ہے جو ہم میں نہیں، جس کی اتنی مجبوری بنی کہ اس کو ریٹینڈ کر کے لگایا جا رہا ہے۔ نون لیگ کے لیے 1 لے کر 5 دے دینا ایک مہنگا سودا ہے۔ یہ ایک نشانی ہے کہ اب نون لیگ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ ہمیشہ نون لیگ ہی فوج کو متنازع بناتی ہے اور اس سے جوتے بھی ٹکا کر کھاتی ہے۔ بہرحال عمران خان نے کہا ہے کہ میں اور صدر پاکستان آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں صدر سے رابطے میں ہوں اور وہ مجھ سے مشورہ کریں گے، کیونکہ یہاں تو آرمی چیف کے بارے میں پوچھنے کے لیے وزیر اعظم ایک مفرور کے پاس چلا جاتا ہے۔ میں تو پارٹی کا سربراہ ہوں، وہ مجھ سے بالکل بات کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت والے کہتے ہیں کہ میں جنرل فیض حمید کو لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ستمبر میں جب سے یہ ڈرامہ شروع ہوا ہے میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ آرمی چیف کون بنے گا۔ عمران خان نے کہا کہ صدر عارف الوی اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم قانون کے اندر رہ کر کھیلیں گے۔ کشن گنگا اور رٹیلی ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ کے منصوبوں کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع پر عالمی بینک پاکستانی اعتراض پر سماعت کرے گا۔ دونوں منصوبوں کے ٹیکنیکی نقشے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہونے یا نہ ہونے کے معاملے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے عالمی بینک نے پاکستانی اعتراض کو سماعت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ واشنگٹن میں عالمی بینک نے نیوٹرل ماہرین اور عالمی مصالحتی عدالت کے چیئرمین کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ملاقات میں پاکستان اور بھارت کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ یاد رہے دوستو کہ 330 میگا واٹ کشن گنگا ڈیم اور 850 میگا واٹ کا ریٹیلی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے نقشے کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعہ ہے۔ کشن گنگا ڈیم کا افتتاح سال 2018 میں کیا گیا تھا، جبکہ ریٹلی ہائیڈرو پاور پلانٹ ابھی زیر تعمیر ہے۔ 2016 میں پاکستان نے ہائیڈرو الیکٹرک پاور منصوبوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے
عالمی بینک سے رابطہ کیا تھا۔ پرمانٹ انڈس کمیشن کی جانب سے معاملے کا حل نہ نکلنے پر پاکستان نے عالمی بینک سے درخواست کی تھی۔ اس کے بعد عالمی بینک متعدد بار اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد کر چکا ہے اور معاملے کے حل کے لیے کئی تجاویز پیش کر چکا ہے، لیکن حل نکالنے میں ناکام رہا ہے۔ طالبان کے سپریم لیڈر نے اس ماہ ججوں کو اسلامی قانون یا شریعت کے مکمل نفاذ کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد پہلی مرتبہ کوڑوں کی سزاؤں کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ سزا سرِ عام نہیں دی گئی۔ کل 14 افراد کو سزائیں دی گئیں، جن میں 11 مرد اور 3 خواتین تھیں، اور کسی بھی فرد کو زیادہ سے زیادہ 39 مارے گئے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ مجرموں کی فائلوں کا بغور جائزہ لیا جائے گا۔ وہ فائلیں جن میں حدود اور قصاص کی تمام شرعی شرائط پوری گئی ہیں، تمام لوگ ان پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے جو سب پر واجب ہے۔ اسلامی قوانین کے تحت حدود سے مراد ایسے جرائم ہیں جن کی سزائیں لازمی ہے، جبکہ دوسری جانب قصاص سے مراد بدلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے دوسرے شخص کی آنکھ پھوڑی یا نقصان پہنچایا تو بدلے کے طور پر اس کو بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ گزشتہ ہفتے طالبان جنگجوؤں کی جانب سے کچھ لوگوں کو متعدد الزامات پر کوڑے مارے جانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کرنے کے بعد طالبان کو شدید تنقید کا سامنا تھا۔ طالبان نے کئی بار اغوا کاروں کی باڈیز عوام کے سامنے ظاہر کی جو طالبان کے بقول فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے تھے، جبکہ یہ بھی اطلاعات سامنے آئی تھی کہ جمعے کی نماز کے بعد دیہی علاقوں میں بالغ افراد کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، لیکن ان اطلاعات کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی تھی۔ دوسری طرف طالبان نے کہا ہے کہ افغان کے دارالحکومت میں مساجد میں نماز کے لیے سینکڑوں لاؤڈ سپیکر لگائے جا چکے ہیں۔ حال ہی میں سینکڑوں خالی دکانوں اور غیر استعمال شدہ عمارتوں کو مساجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ ہر فرد کو اجتماعی طور پر نماز ادا کرنے کا موقع مل سکے۔ سابق حکومت کے دور میں لاؤڈ سپیکر ہٹا دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے کئی لوگ اذان نہیں سن سکتے تھے۔ دوستو، آرمی چیف کو لے کر اب عجیب کہانیاں سامنے آ رہی ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اب جیو کے ایک سینئر اینکر پرسن نے کہا ہے کہ عمران خان عاصم منیر کو بہت پسند کرتے تھے، انہیں DGIS بنایا اور 6 ماہ اس عہدے پر رہے۔ پھر خبریں آئیں کہ عاصم منیر نے عمران خان کے سامنے ثبوت رکھے جو بنی گالہ اور ان کے اہل خانہ سے متعلق تھے کہ کس قسم کی کرپشن ہو رہی ہے۔ اس لیے عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر نئے آرمی چیف بنے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے اس پورے معاملے کو عاصم منیر کی وجہ سے متنازع بنا دیا۔ اینکر پرسن کا کہنا تھا کہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ ان کا مسئلہ یہ نہیں کہ کون آرمی چیف بنے، مسئلہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نہ بن جائیں۔ تجزیہ کار نے کہا کہ جنرل عاصم منیر توقع کر رہے تھے کہ عمران خان کرپشن پر ایکشن لیں گے، لیکن عمران خان نے جنرل عاصم کے خلاف ایکشن لے لیا اور انہیں عہدے سے ہی ہٹا دیا۔ اس لیے عمران خان نہیں چاہتے کہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے، کیونکہ یہ اصول کا نہیں ان کا ذاتی معاملہ تھا، اور اس وقت کے DGIS نے ثبوت رکھے جو اس وقت کے وزیر اعظم کو اچھے نہیں لگے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ شام میں ترکی کے حملے سے اس کی افواج کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ منگل کو امریکہ نے تردید کی تھی کہ ترکیہ کے حملے میں اس کے اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ منگل کے روز ترکیہ کے ڈرون نے امریکہ کی قیادت میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز اور بین الاقوامی اتحاد کے ایک مشترکہ فوجی اڈے کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کے بعد سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے اعلان کیا کہ اس حملے میں اس کے 2 ارکان مارے گئے ہیں۔ امریکہ نے منگل کو کہا تھا کہ امریکی افواج خطرے سے باہر ہے، اس کی افواج کے مقامات کو نشانہ نہیں بنایا گیا، تاہم بدھ کو کہا گیا کہ ہمیں اضافی معلومات موصول ہوئی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ترکیہ کی بمباری کے نتیجے میں امریکی افواج اور اہلکاروں کو خطرہ ہے۔ اگرچہ اس حملے میں امریکی افواج کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن خطرہ ضرور ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف اتنی دور سے اگر کسی کو آرمی چیف تعینات کرے گا تو وہ پہلے دن ہی متنازع ہو جائے گا۔
کیونکہ وہ نواز شریف کا آدمی ہوگا۔ ماضی میں جب کوئی آرمی چیف تعینات ہوتا تھا تو ادارے کی حدود سے باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن نواز شریف کی پوری کوشش ہے کہ اپنا آدمی لائے۔ ایک شخص جو ملک میں کرپشن کے بڑے کیسز میں ملوث ہو، عدالت سزا دے اور وہ جھوٹ بول کر ملک سے باہر چلا جائے تو کیا قومی سلامتی کے سب سے اہم ادارے کے سربراہ کی تعیناتی کے لیے یہ شخص اہل ہوگا؟ نواز شریف ملک سے باہر بیٹھ کر جو بھی فیصلہ کرے گا وہ پاکستان کی بہتری میں نہیں ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے ان کی نیت پر شک ہے کہ یہ لوگ اس لیے آرمی چیف کی تعیناتی نہیں کر رہے ہیں کہ ملک اور ادارے کی بہتری ہو، مگر یہ اپنی ذات کے لیے سوچ رہے ہیں کہ کس طرح آرمی چیف عمران خان کو نااہل کر کے کونے سے لگائے گا۔ جی ایچ کیو میں یوم دفاع اور شہداء کی پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ ایک جعلی بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور اب اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے، جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اسلام آباد میں امریکی سفیر کو ڈی مارچ دینے کا فیصلہ کیا تھا، تو آخر غلط بیانیہ کیسے گڑا گیا؟ پاکستان آرمی نے بھارتی فوج کے اعلیٰ آفیسر کے آزاد کشمیر کے کچھ حصوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے بیان کو بھارتی فوج کی پروپیگنڈا سوچ کا مظہر قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ بھارتی فوج کے آزاد کشمیر میں تقریب کاروں کے لانچ پیڈ کے دعوے کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے پاکستان آرمی کا کہنا ہے کہ پاک فوج خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم اور ہر قسم کی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اعلیٰ بھارتی فوجی آفیسر کا بیان بے بنیاد ہے۔ آزاد کشمیر میں نام نہاد تقریب کاروں کے لانچ پیڈ کا دعویٰ من گھڑت ہے۔ بھارتی فوج بے گناہ اور نہتے کشمیریوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے بے بنیاد بیانات گھڑتی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی قوانین کے تحت حق خود ارادیت کشمیریوں کا بنیادی حق ہے۔ بھارتی فوج اپنے سیاسی آقاؤں کی انتخابی مہم کے لیے پاکستانی آرمی کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی فوج اپنے سیاسی آقاؤں کی انتخابی مہم کے لیے غیر ذمہ دارانہ بیان بازی کر رہی ہے۔ بھارتی فوج غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیان بازی سے گریز کرے اور بھارتی فوجی آفیسر کے بلند و بانگ دعوے غیر حقیقی اور توہین امیز ہے۔ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق بھارتی فوجی آفیسر لیفٹیننٹ جنرل اوپیندر نے الزام عائد کیا تھا کہ اس وقت جموں کشمیر میں کم از کم 300 تقریب کار موجود ہیں، جبکہ 160 لائن آف کنٹرول عبور کر کے بھارت میں داخل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 میں جاپان کے ہاتھوں جرمنی کو اپسٹ شکست کے بعد جاپانی فینز نے اسٹیڈیم سے کچرا اٹھایا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ الخلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں جاپان نے جرمنی کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر تاریخی فتح سمیٹی تھی۔ میچ کے اختتام پر اسٹیڈیم میں موجود جاپانی فینز نے اپنی ٹیم کی جیت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کچرا اٹھایا تھا۔ دوسری طرف فیفا ورلڈ کپ 2022 میں ارجنٹائن کے خلاف زخمی ہونے والے سعودی فٹ بالر یاسر الشہرانی کو وطن واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں ارجنٹینا کو سعودی عرب کے ہاتھوں اپسٹ شکست کے دوران یاسر الشہرانی سعودی گول کیپر محمد العویس سے ٹکرا گئے تھے، جس کے نتیجے میں ان کا جبڑا اور بائیں چہرے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، جس کا علاج تاحال جاری ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ فیفا ورلڈ کپ کے گروپ سی کے میچ میں سعودی عرب نے ارجنٹینا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے اپسٹ شکست دے دی تھی۔ دقیانوس یا ڈی سی ایس دراصل دوستو ایک رومن شہنشاہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی 200 سال بعد حکمران ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیراؤں پر ظلم و ستم کرنے کے معاملے میں اس کا عہد بہت بدنام تھا۔ اس وقت اکثریت عیسائی مذہب اختیار کر چکی تھی اور لوگ رومن دیوی دیوتاؤں اور بت پرستی سے بیزار آ چکے تھے۔ دقیانوس نے بزور طاقت زبردست رومن مذہب اور بت پرستی کو رائج کرنا چاہا۔
اسی کے زمانے میں اصحاب کہف کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اصحاب کہف غار میں چھپ گئے تھے۔ اصحاب کہف دوستو جو چند نوجوان تھے اس ظالم بادشاہ دقیانوس کے زمانے کے تھے۔ بادشاہ دقیانوس بت پرست تھا اور جبراً بت پرستی کی اشاعت کرنا چاہتا تھا۔ ان نوجوانوں نے سچا دین قبول کر لیا تھا۔ ان نوجوانوں کا تعلق اونچے گھرانوں اور عمائدین سلطنت سے تھا۔ حق تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ ان نوجوانوں کو شاہی دربار میں طلب کیا گیا۔ ان نوجوانوں نے بے جھجک بغیر کسی خوف و ہراس کے ظالم بادشاہ کے روبرو اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور اپنی ایمانی جرأت سے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ دربار میں بادشاہ کے روبرو جواب دہی یا دعوت دین دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے یوں دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار تو ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے، ہم تجھ کو چھوڑ کر کسی غیر کی بندگی نہ کریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم بہت ہی بے جا بات کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم جو معبود حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے فرضی معبودوں کو اختیار کیے ہوئے ہے، یہ ان کے معبود حقیقی ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتی؟ لہذا اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر بہتان باندھے۔ سب سے اہم بات یہ کہ یہ نوجوان عمائدین سلطنت اور بڑے گھرانوں کے چشم و چراغ تھے، اس لیے یک لخت ان پر ہاتھ ڈالنا مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے ان کو چند روز کی مہلت دے دی گئی تاکہ وہ اپنے معاملے میں غور کریں۔ ادھر یہ نوجوان دربار سے نکل کر مشورے کے لیے بیٹھ گئے اور یہ طے کیا کہ اب اس شہر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ کسی قریبی کار میں روپوش ہو جائیں اور واپسی کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کریں۔ دوستو عام فہم زبان میں دقیانوس پرانی اور قدیم سوچ کے انسان کو کہا جاتا ہے۔ دقیانوس نے کیونکہ ایک جہالت برے مذہب کو دوبارہ لاگو کرنا چاہا تھا، اس لیے اس کا نام ایک محاورہ یا پہچان بن گیا، اور یہ پہچان ایسے لوگوں کے لیے کہ جو پرانی اور جاہلانہ رسموں اور سوچ کے حامی ہوتے ہیں انہیں دقیانوس کہا جاتا ہے۔ انگلینڈ کی ایک عدالت نے 15 سال سے نابینا ہونے کا ڈھونگ رچا کر تقریباً 10 لاکھ پاؤنڈ امدادی رقم حاصل کرنے والی ادیڑ عمر خاتون کو 3 برس قید کی سزا سنا دی ہے۔ 65 سالہ کرسٹینا نے 10 لاکھ پاؤنڈ حکومتی امداد کے مد میں حاصل کیے تھے جو ماہانہ اوسطاً تقریباً 13,000 پاؤنڈ بنتی ہے۔ کرسٹینا نے ایک عام شہری کی تنخواہ کے مقابلے میں ماہانہ 5 گنا زیادہ رقم کمائی۔ مانی تیسری صدی کا ایک ایرانی جس نے مانویت مذہب کی بنیاد رکھی، آج یہ مذہب باقی نہیں رہا، لیکن ایک زمانے میں اس کے پیروکاروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہ مذہب قدیم مذاہب کا دلچسپ امتزاج تھا۔ مانی کے مطابق زوریسٹ گوتم بدھ اور یسوع مسیح عیسیٰ پیغمبر تھے، لیکن ان کی صورت میں یہ ایک ہی مذہب میں اب مکمل ہو چکا ہے۔ یہ مذہب قریب 1000 سال تک قائم رہا۔ عورت، شراب اور گوشت ترک کرنا اس کی بنیادی شرط تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ سن 2016 میں مریم نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور اس کا نام مانی رکھا۔ یوں مانی کا بچپن مسیحی عارفین کی سخت تربیت اور تعلیم میں گزرا۔ 24 سال کی عمر میں اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ مجھ پر فرشتہ وحی لایا ہے اور مجھے نبوت کا منصب عطا ہوا ہے۔ 24 سال کی عمر میں اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ مجھ پر فرشتہ وحی لایا ہے اور مجھے نبوت کا منصب عطا ہوا ہے۔ جس آخری نبی کے آنے کی پیش گوئیاں یسوع مسیح کر چکے ہیں وہ میں ہوں۔ اس کا اور اس کے پیروکاروں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ سب سے پہلے 12 سال کی عمر میں اس پر فرشتہ وحی لے کر ظاہر ہوا تھا، پھر یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ اسے نبوت کا منصب سونپا گیا۔ اس نے اپنے مذہب کی بنیاد اس فلسفے پر رکھی کہ ایک خیر کا خدا اور ایک شر کا خدا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس سلسلے کا آخری نبی ہوں جو تمام ادیان کو متحد کرے گا۔ نیز اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا بھی انکار کیا اور ان کی کتاب کو شیطانی قرار دیا۔
اس ترکیب سے زورسٹی مذہب اور مسیحی مذہب کے لوگ اس کے پیروکار ہونے لگے اور یہ نیا مذہب مقبول ہونے لگا۔ ایران یا فارس میں ساسانی سلطنت کے حکمران شاپور کے بھائی نے بھی مانی کا مذہب قبول کر لیا اور اس کے توسط سے بادشاہ شاپور تک مانی کا ذکر پہنچایا۔ شاپور نے مانی کو ایران بلوایا اور اس کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس کا مذہب اختیار کر لیا۔ شاہی سرپرستی ملنے کے بعد یہ مذہب اور زیادہ تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس مذہب کی مقبولیت سے ناراض ہو کر زورسٹ مذہب کے علماء وغیرہ نے مانی کو بادشاہ کے دربار میں مناظرے کے لیے للکارا۔ مناظرے میں مانی کو شکست ہوئی۔ اس شکست پہ سب سے زیادہ بے عزتی بادشاہ کو محسوس ہوئی کہ اسی کا پیغمبر ہار گیا۔ اس پیچ و تاب میں اس نے مانی کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ مانی ایران سے فرار ہو کر براستہ افغانستان، کشمیر، تبت سے ہوتا ہوا چائنا اور چینی ترکستان جا پہنچا۔ وہاں اس نے اپنی تعلیمات کی تبلیغ کے لیے مہاتما بدھ کو بھی نبی تسلیم کر لیا اور کہا کہ ہند میں بدھ، فارس میں زورسٹ اور فلسطین میں مسیح کے سلسلے کا میں آخری نبی ہوں۔ وہاں اس نے اپنے مذہب میں بدھ مذہب کے کچھ اصول بھی شامل کر لیے اور لوگ اس کے پیروکار بننے لگے۔ کچھ عرصے بعد جب بادشاہ شاپور کی موت ہو گئی تو مانی واپس ایران چلا آیا۔ اب مانی نے دوبارہ شدت سے ایران کے طول و عرض میں اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کر دی۔ یہ بات زورسٹوں کی برداشت سے باہر ہوگی۔ انہوں نے مانی کو پکڑ کر قید خانے کی بجائے کھلے میدان میں ستون سے باندھ دیا تاکہ سب لوگ اس کے انجام سے عبرت پکڑیں۔ اسی دوران ملک میں مانی مذہب کے پیروکاروں کا بھی قتل عام شروع ہو گیا۔ 60 سالہ بوڑھے مانی کی 23 دن تکلیفیں جھیل کر 2 مارچ 276 کو موت ہو گئی۔ اس کے مرنے کے بعد اس وقت کے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی کھال اتار کر اس میں بت پر کے شہر کے دروازے پر لٹکا دیا جائے۔ یہ دروازہ دوستو بعد میں کئی زمانوں تک مانی دروازے کے نام سے مشہور رہا۔ مانی مذہب کے علماء اور ماننے والے عباسی خلفاء کے زمانے تک موجود رہے اور ان کی باطل تعلیمات سے واقف ہو کر تمام مسلم ائمہ نے انہیں کافر قرار دے دیا، کیونکہ اپنی ابتدائی تبلیغ کے برعکس مانی نے اپنی کتاب میں گزشتہ انبیوں کو جھوٹا قرار دیا تھا۔ مانی کی موت کے بعد بھی اس کا مذہب شمال میں روس تک اور مغرب میں تمام شمالی افریقہ سے مراکش تک اور یورپ کے کئی ممالک تک پھیلتا چلا گیا۔ تقریباً 1000 سال تک اس مذہب کے ماننے والے موجود رہے۔ اب یہ دوستو مذہب ختم ہو چکا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔